بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے کا پورا ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش اور مغفرت والا ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت پہلے عشرے کی بتا دی، اسی طرح خاص فضیلت دوسرے عشرے کی بھی بتا دی، اور اسی طرح تیسرے عشرے کی بھی بتا دی۔ اب پہلے عشرے کے بارے میں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمتن، پہلا عشرہ اللہ کی خاص رحمت کا ہوتا ہے۔ اور یہ رحمت ویسے تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے، اب کیا دیکھ کے وہ رحمت کہتا ہے؟ اصل چیز تو یہ سمجھنی ہے، اصل رحمت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لوگ تو کسی کا مال و دولت دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اس پہ بڑی رحمت ہے۔ اب مال و دولت فرعون، قارون، حامان، شداد ان لوگوں کے پاس تھوڑا تھا۔ اگر یہی رحمت ہوتی تو پھر ان کو بھی آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، رحمت والے ہیں۔ شداد کے پاس تو اتنا تھا، اس نے ایک مصنوعی جنت تیار کر دی، ایک سونے کی لگائی، ایک چاندی کی لگائی۔ اب سونے اور چاندی کی اینٹوں کا کوئی مکان بنا دے، یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا، اب اس کو ہم رحمت کہہ دیں گے؟ یہ ہماری سوچ کچھ اور ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اصل رحمت یہ ہے کہ ایسے اعمال ہم سے صادر ہو جائیں، ایسے کام ہم کرنے لگ جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر یہی چیز مال و دولت ہی رحمت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے پہاڑ بھی سونے کے ہوتے، لیکن آپ سے جب کہا گیا کہ یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں جو آپ کے ساتھ چلتا رہے، آپ نے فرمایا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک ٹائم کھانا ملے اور ایک ٹائم نہ ملے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس لیے ان چیزوں کو رحمت نہ سمجھے۔ ہاں، جب اللہ بغیر مانگے یہ چیزیں دے دے تو پھر رحمت بھی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں کا سرے سے انکار کر دیں۔ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال ہوتا تھا، اتنا ہوتا تھا کہ مدینے کے سب سے بڑے سیٹھ تھے وہ، اور جب مال و دولت ان کے پاس آ جاتا، جب تک وہ سارے کو غریبوں میں تقسیم نہ کر دیتے سکون نہیں آتا تھا۔ کبھی مال و دولت کو لے کے گھر نہیں گئے، اور گھر اگر کوئی چیز لے کے جاتے اس طرح کی مخصوص آدمیوں کو دینے کے لیے، لمبے واقعات ہیں ان کے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال ہوتا تھا، کاروبار تجارت اتنی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس طرح اللہ جب دیتا ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اس کا بھی ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ایسے اعمال ہوں، ایسے کام ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو کچھ مخصوص ایام، کچھ مخصوص اوقات، کچھ ایسی گھڑیاں اللہ نے ہمارے لیے، پیارے محبوب کی امت کے لیے بخشش، مغفرت کیا سیزن بنا کے وہ بھیج دی، جن میں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کسی بھی بندے کے اوپر متوجہ ہو جائے
سمجھ لو اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار، کامیابی ہی کامیابی۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طاقتور عمل بتاتا ہوں، زبردست قسم کا عمل۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے 24 گھنٹوں میں مخصوص وقت کوئی بھی نہیں، کیونکہ جب یہ 10 دن ہیں ہی رحمت والے تو رحمت رات میں بھی ہے، پھر دن میں بھی ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں جب مرضی پڑھ لیں۔ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ متصل بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر سے مغرب کا درمیانی وقت اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، اور پھر رات آپ کے لیے ہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ہوتی ہے، تراویح کے بعد بھی پڑھ لیں۔ تہجد کا وقت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تہجد کا تو ایسا وقت ہے، اللہ خود کہتے ہیں کسی کو میری رحمت چاہیے تو طلب کرے، کسی کو نیک اولاد چاہیے تو مجھ سے طلب کرے، حلال پاکیزہ کشادہ روزی چاہیے تو طلب کرے، گناہوں کی اگر کوئی بخشش مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو یہ پہلا اشرا رحمت کا ہے۔ آپ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے یہ 450 مرتبہ کسی بھی ٹائم 24 گھنٹوں میں پڑھنا ہے، اس کو ان 10 دنوں میں معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ باقی اعمال جو ہیں وہ تو آپ کرتے ہی رہیں گے، نمازوں کی پابندی، روزے کا اتنا خیال کہ صرف منہ باندھنے کے حد تک نہ رہیں، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے اور بیہودہ قسم کے مذاق سے آپ پرہیز کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ کی کیسے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور تمام سامعین کو یہ ایک مبارک عمل اور چھوٹا سا عمل ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔